بالخصوص منبر نور پہ جلوہ بار حضرت علامہ و مولانا کفیل حسین صاحب خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا علاؤ الدین صاحب چراغ دیناج پوری، بالخصوص حضرت علامہ و مولانا سید اعجاز الحسن صاحب شاعر ملک ہندوستان، واصف شاہ ہدا، قاری شاہد قمر اسلام پوری، بالخصوص شاعر ہندوستان حضرت علامہ و مولانا فاروق اسلم دیناج پوری، بالخصوص شہزادہ شیخ طریقت حضرت مولانا سید ابو صالح، اس کے علاوہ شاعر ہندوستان حضرت مولانا مسعود عالم صاحب، حضرت مولانا قاری افتخار عالم صاحب قبلہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہنے والی خواتین اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچا میں نے سلام کیا ہے، چندہ نہیں مانگا ہے، ذرا محبتوں کے ساتھ سلام کا جواب دے دیجئے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں نے سلام کیا، آپ پر کمپلسری ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں۔ میں پھر سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا صاحب آواز اور کھول دیجیے، کھول سکے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المبین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آگے کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرات آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے مددگار، مریضوں فقیروں پر رحم کھانے والے آقا، یتیموں بیواؤں کے فریاد سننے والے مسیحا،
صبح کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادتیں، برکتیں، وسعتیں حاصل کرے اور محبتوں کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام بنام عرس ابراہیمی، بولو مچل کے سبحان اللہ۔ آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ محفل، آج کا یہ پروگرام عرس ابراہیمی میں ہم اور آپ آئے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے دل میں خیال کیا کیا تھا کہ ہم عرس ابراہیمی میں جائیں گے۔ آگے آپ نے سوچا کیا تھا کہ ہم عرس ابراہیمی میں جائیں گے تو ہم چائے کی دکانوں میں بھیڑ لگائیں گے، ہم عرس ابراہیمی میں جائیں گے ہم پان کی دکانوں میں بھیڑ لگائیں گے، ہم عرس ابراہیمی میں جائیں گے تو ہم میلے میں گھومیں گے، ہم عرس ابراہیمی میں آئیں گے تو ہم میلے کو آباد کریں گے۔ یاد رکھنا گوا باری والو، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، بولو سبحان اللہ۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی تمہاری نیت ہوگی تمہیں برکت ویسی ہی ملے گی۔ اگر تم نے گھر سے آنے سے پہلے ارادہ کیا تھا کہ آج ہم عرس ابراہیمی میں جائیں گے، علماء کی تقاریر کو سنیں گے، شاعر اسلام کی نعت و منقبت کو سنیں گے، اگر اس سے پہلے ہم گنہگار تھے، اس سے پہلے اگر ہم بے نمازی تھے، اگر اس سے پہلے ماں باپ کو ستاتے تھے، مگر عرس ابراہیمی سے جب اپنے گھر کو واپس آئیں گے تو راستے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، معاملات بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ عرس ابراہیمی میں جانے سے پہلے اگر بے نمازی تھے، عرس سے واپس آئیں گے تو نمازی بن جائیں گے۔ عرس ابراہیمی میں آنے سے پہلے اگر ماں باپ کو ستاتے تھے، عرس سے جانے کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ماں باپ کی بات مانیں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جو لوگ میلے میں گھوم رہے ہیں، جو چائے کی دکانوں میں گھوم رہے ہیں، جو پان کی دکانوں میں گھوم رہے ہیں، یاد رکھو اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ ہمارا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میں مانتا ہوں آپ کو آپ کا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میں مانتا ہوں آپ کو آپ کی ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میں مانتا ہوں آپ کو آپ کا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میں مانتا ہوں آپ کو آپ کی بہن نہیں دیکھ رہی ہے، آپ کو آپ کی بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، مگر اپنے سینے میں ہاتھ رکھو گوا باری والو اور تم خود فیصلہ کرو۔ زمانے میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مقدسہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرنے والے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس ابراہیمی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات یاد رکھو، اگر تمہیں تمہارا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، اگر تمہیں تمہاری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، اگر تمہیں تمہارے گاؤں والے نہیں دیکھ رہے ہیں، شیخ طریقت علامہ قمر الہدیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر کیا کہتے ہیں قرآن مقدسہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے گوا باری والو، اے چائے کی دکانوں میں بھیڑ لگانے والوں، اے پان کی دکانوں کو آباد کرنے والوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ قرآن کا پیغام سن لو۔ دنیا کے کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہو، دنیا کی کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن مقدسہ میں میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ ہم جو کرنے والے ہوتے ہیں نبی دیکھ رہے ہیں، جو چائے کی دکانوں
مشاورت کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ اور ہم جلسے میں بیٹھے ہیں، آپ پنڈال کے اندر آ کر کے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، آپ میری تقریر کو سن رہے ہیں، سید ابراہیم شاہ دیکھ رہے ہیں، باباری والے تمہیں دیکھے نہ دیکھے، صاحب مزار حضرت سید ابراہیم شاہ تمہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، باباری والوں سے ہمیں تمہیں کوئی سروکار نہیں، صاحب مزار اگر ہمارے تمہارے بیٹھنے کو قبول کر لے اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار کے صدقے سے تمہاری ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لے، قسم خدا کی دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات زیادہ دیر گفتگو نہیں کی جائے گی، آپ بالکل ٹینشن نہ لے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنے سینے میں ہاتھ رکھو۔ چچا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی عمر ابھی کتنی ہے؟ آپ نے رنگین کرتا پہنا ہے، وائٹ آپ نے لنگی پہنی ہے، کالی ٹوپی آپ کے سر پہ ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ مسکراتے ہوئے جواب دیں گے کہ 35 سال یا 40 سال ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ کی عمر 35 سال یا 40 سال ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں چچا آپ کا نام کیا ہے، آپ مسکراتے ہوئے بتائیں گے مولانا میرا نام فلاں ہے۔ پھر میں پلٹ کے آپ سے سوال کرو چچا آپ کے باپ کا نام کیا ہے، برا نہ مانیے گا، میں بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، عرس ابراہیمی کے ذریعے سے سجاد حسین اسلام پوری آج ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ ہنستے ہنستے بتائیں گے کہ میرے باپ کا نام فلاں ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے دادا کا نام کیا ہے تو آپ بتائیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں پہلے سینے میں ہاتھ رکھو، پوری ایمانداری کے ساتھ کہنا، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے دادا کا نام کیا ہے، یقین مانے آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ چاہے میں آپ سے پوچھوں، چاہے میں بھائیوں سے پوچھوں، چاہے ماں بہنوں سے پوچھا جائے، علامہ فاروق اسلم صاحب بیٹھے ہیں، شاہد قمر بیٹھے ہیں، مولانا کفیل صاحب بیٹھے ہیں، علاؤ الدین چراغ بیٹھے ہیں، ان علماء کرام سے پوچھے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے دادا کا نام آپ کو یاد نہیں ہے۔ چاہے کوئی جوان ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی حافظ ہو، چاہے کوئی قاری ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے زمانے میں جس کی بھی بات کرے دادا کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ پہلے بولو سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ آج سے 35 سال یا 40 سال ہو گئے شیخ طریقت کے والد گرامی علامہ قمر الہدا کے والد گرامی علامہ قمر الہدا کے والد گرامی صاحب مزار جن کا عرس منایا جا رہا ہے حضرت سید ابراہیم شاہ، کیا وہ ہمارے رشتہ دار ہے؟ کیا وہ ہمارے باپ ہے؟ کیا وہ ہمارے چچا ہے؟ کیا وہ ہمارے دادا ہے؟ کیا وہ ہمارے بھائی ہے؟ سید ابراہیم شاہ ہمارے رشتہ دار میں تو نہیں ہے، ہمارے خاندان سے تو نہیں ہے، ہمارے قبیلے سے تو نہیں ہے، ہمارے گاؤں سے تو نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے کہ سید ابراہیم شاہ کو اس دنیا سے پردہ کرنے کا 35 سال یا 40 سال ہو گئے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، علامہ علاؤ الدین چراغ جانتے ہیں، مولانا کفیل صاحب جانتے ہیں، قاری شاہد قمر جانتے ہیں، علامہ فاروق اسلم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ماں بہنیں بھی جانتی ہیں، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا عورت، ہر کوئی حضور ابراہیم شاہ کو جانتا پہچانتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان علماء سے پوچھو تو یہ علماء بتائیں گے وجہ کوئی اور نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ حضور ابراہیم شاہ جب اس دنیا میں تھے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، بولو سبحان اللہ۔ جب اس دنیا سے پردہ کیے، ایمان کے ساتھ پردہ کیے، پتہ یہ چلا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے انہیں یاد کیا جاتا ہے، ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے، ان کے نام پر نعرہ بھی لگایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس ابراہیمی، عرس ابراہیمی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات
اپنے سینے میں ہاتھ رکھو، اگر ہمارے گھر سے کوئی انتقال کر جائے، اگر ہمارا باپ مر جائے، 1 سال کے بعد ہم انہیں بھول جاتے ہیں، اگر ہمارے چچا مر جائے 1 سال کے بعد بھول جاتے ہیں، اگر ہمارے گاؤں کا کوئی نیتا مر جائے 2 سال کے بعد زمانہ بھول جاتا ہے، 2 سال کے بعد پورا گاؤں بھول جاتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی نیتا بھی تھا۔ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی ڈی ایم ہو اور وہ مر جائے تو اس کو 2 سال کے بعد بچہ ہو یا بوڑھا ہر کوئی بھول جاتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایمان بڑی چیز ہے یا جان بڑی چیز ہے؟ تو آپ بولے نہ بولے، یہ علماء بولیں گے کہ ایمان کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان اصل چیز ہے، جو انسان ایمان کو بچا کر اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، جو انسان ایمان کو بچا کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا چلو، پہلے ہی میں نے کہا تھا گفتگو زیادہ دیر تک نہیں کی جائے گی، بس کچھ دیر مجھے آپ سماعت کر لیں۔ اگر آپ یہاں سے اٹھیں گے، آپ اپنے بھائی کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے جائیں گے، اپنے باپ کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے جائیں گے، اپنے رشتہ دار کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے جائیں گے، ڈاکٹر کو دکھائیں گے، ڈاکٹر آلہ لگائے گا، آلہ لگانے کے بعد ڈاکٹر چیک کرے گا کہ فلاں مریض کو شوگر کی بیماری ہے۔ بولو سبحان اللہ، ذرا طرف کے کہہ دو سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاؤ گے، ڈاکٹر آلہ لگائے گا، آلہ لگانے کے بعد چیک کرے گا، دیکھے گا مریض کو شوگر ہے تو ڈاکٹر کہے گا اب چینی نہ کھانا، ڈاکٹر کہے گا اب مٹھائی نہ کھانا، ڈاکٹر کہے گا اب جلیبی نہ کھانا، ڈاکٹر کہے گا اب مٹھائی سے پرہیز کرنا، اب چینی سے پرہیز کرنا۔ وہ انسان گھر آئے گا، اپنے بال بچوں سے کہے گا، اپنی بیوی سے کہے گا اب میرے چائے میں شکر نہ دینا، میرے چائے میں چینی نہ دینا، مجھے مٹھائی نہ دینا، کیونکہ مجھے شوگر ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اگر میں چینی کھاؤں گا، اگر میں مٹھائی کھاؤں گا، اگر میں جلیبی کھاؤں گا تو جان جا سکتی ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دینا مسلمانوں۔ ڈاکٹر نے کہا چینی نہ کھانا، تم نے چینی کو بند کر دیا، ڈاکٹر نے کہا مٹھائی نہ کھانا، تم نے مٹھائی بند کر دیا۔ مگر یہ علماء بیان کرتے ہیں زنا کرنا حرام، یہ علماء بیان کرتے ہیں زنا کرنا حرام، مگر تم نے نہیں مانا۔ علماء بیان کرتے ہیں سود کھانا حرام، مگر تم نے نہیں مانا۔ علماء بیان کرتے ہیں ماں باپ کو ستاؤ گے، یہ گناہ عظیم ہے، ماں باپ کو ستاؤ گے، ایک زمانہ آئے گا تمہاری اولاد تمہیں ستائے گی۔ تم نے ڈاکٹر کی بات کو مان لیا، تم نے ڈاکٹر کی بات کو لبیک تو کہا، علماء نے بیان کیا، تم نے علماء کو ہلکے میں لے لیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، علماء کسی بھی چیز کو بیان کرتا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی ترجمانی تمہیں اور ہمیں بتاتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ علماء کی شان کیا ہے، تم مانو یا نہ مانو، ان علماء کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا کرنے والا دنیا کا کوئی زمیندار نہیں ہے، بلکہ مدینے کا تاجدار ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اور میرے نبی نے علماء کے مقام و مرتبے کو کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں من زار عالمن فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کیا، جس نے عالم دین کو دیکھا گویا کہ وہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ علماء کی شان ہے، یہ علماء کا مقام ہے کہ دنیا کا کوئی زمیندار نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار کہتا ہے علماء کی چہرے کو دیکھنا گویا مصطفیٰ کو دیکھنا، یہ شان ہے علماء کا، یہ مقام ہے علماء کا۔ علماء کو ہلکے میں نہ لینا، علماء ایسے ہی علماء نہیں بنے ہیں بلکہ 10 سال تک مدرسے میں دال روٹی کھا کر نبی کے دین کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کا کام انجام دینے کے لیے، یہ علماء ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے 10
10-15 साल तक दाल रोटी खा करके अपने सीने को इल्म दीन से रोशन करते हैं, फिर हमें और तुम्हें बताते हैं इन उलमा को हल्के में ना लेना, इन उलमा का मकाम मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। हजरात कहने के लिए बहुत सी बातें हैं मगर वक्त ये इजाजत नहीं देती है। मेरे बाप भी बहुत सारे उलमा बैठे हैं, हमें और आपको उनकी तकारीर भी सुननी है। मैं बस एक पैगाम देना चाहता हूँ ग्वाबारी वालों, तकरीबन रात का 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहे हैं और आप लोगों की आंखों में नींद नहीं है। सुभान अल्लाह, आप लोग मोहब्बतों के साथ समाज कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। अगर परवरदिगार ने हमारे आपके बैठने को कबूल कर लिया, कसम खुदा की इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, मर जाएंगे कब्रों में भी कामयाब हो जाएंगे, मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। माँ बहनें यहाँ बैठी है, मैं इनके हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ, इसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। आज हर जगह का माहौल बना हुआ है, चाहे आपके ग्वाबारी की बात करो या आपके माटी गुंडा की बात करो या टिमसी इलाके की बात करो या इस्लामपुर की बात करो, चाहे जिस इलाके की आज बात की जाए, चाहे जिस गांव की बात की जाए, जिस शहर की बात की जाए, हर इलाके का ये माहौल बन चुका है, हर जगह का ये माहौल है कि बेटा जब तक शादी नहीं करता है, बोलो सुभान अल्लाह, जब तक बेटा शादी नहीं करता है माँ बाप के पास बैठता, सच बात है, बेटा जब तक शादी नहीं करता है माँ बाप के पास बैठता है। भाई माइक को ना बिगाड़े, बेटा आवाज खोल दे, माइक को ना बिगाड़े। जब तक एक जवान शादी नहीं करता है वो माँ बाप की खिदमत करता है। जब तक बेटा 20 साल का होता है माँ बाप के पास बैठता है। जब तक बेटा शादी नहीं करता है माँ बाप के आमने सामने रहता है। मैं सिर्फ आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के डेट में 2021 में जिस इलाके की बात की जाए, चाहे इस्लामपुर की बात करे, चाहे आपके ग्वाबारी की बात करे, चाहे माठी गुंडा की बात करे, जब तक बेटा शादी नहीं करता है माँ बाप के आगे पीछे रहता है। अगर खाना खाना हो तो माँ को पुकारता है, अगर पानी पीना हो तो माँ को पुकारता है, अगर पानी पीना हो या चाय पीना हो तो माँ को आवाज देता है, अम्मी जान भूख लगी है खाना दीजिए, अम्मी जान चाय पीना है। बात बात पे माँ को पुकारता है, बात बात पे माँ को बुलाता है कि अम्मी जान भूख लगी है। पैगाम ये देना चाहता हूँ मुसलमानों कि अपने तर्ज जिंदगी को बदलो वरना वक्त आएगा। आज अगर तुमने अपने माँ बाप को नजरअंदाज किया वो दिन देर नहीं है, आने वाले 10-15 साल के बाद आप भी बाप बनेंगे, आपका बेटा जवान होगा। आपने अपने माँ बाप को नजरअंदाज किया है तो आपका बेटा सिर्फ आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर तुमने अपने माँ बाप को आंखें दिखाया है तो तेरी औलाद तुझे घर से निकालते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ी बात है, दिल की कानों से सुन लेना मुसलमानों। आज हमें जरूरत है अपने आप की इस्लाह करने की, जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। हर इंसान अगर चाहे कि मैं खुद सुधर जाऊं, मैं अपने आप को बदलूं, तो याद रखो मुसलमानों पूरा जमाना बदलता हुआ नजर आएगा। पैगाम ये देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं जिनके गालों में झुर्रियाँ पड़ गई है, उनसे सच्ची मोहब्बत करो, उनसे सच्ची अकीदत करो। ये उलमा गवाह है, इन उलमा से आप पूछें, इन उलमा से आप पूछें, ये उलमा आपको बताएंगे। अगर आपको मालूम नहीं है, आप नमाज पढ़ोगे आपको उसकी नेकी मिलेगी, आप रोजा रखोगे आपको उसका बदला दिया जाएगा, आप ज़कात देंगे आपको उसका बदला दिया जाएगा, आप हज करेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। मगर माँ बाप ऐसा चेहरा है, माँ बाप जात का नाम है कि माँ बाप के चेहरे को मोहब्बतों के साथ देखोगे तो अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप का मकाम कितना बुलंदो बाला है। तुम कुरान पढ़ोगे हज मकबूल का सवाब नहीं, नमाज पढ़ोगे हज मकबूल का सवाब नहीं, रोजा रखोगे हज
حج مقبول کا ثواب نہیں، یہاں تک کہ تم حج بھی کر لو گے تب بھی حج مقبول کا ثواب نہیں، مگر ماں باپ کو میرے نبی نے وہ مقام دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو محبتوں کے ساتھ دیکھو گے تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ حج جس حج کو پروردگار نے قبول کر لیا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کا ایمان مچل گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم ایک دن میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ 100 بار دیکھیں گے تو اس کا بدلہ کیا ملے گا، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو مدینے والے مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، اگر تم ماں باپ کے چہرے کو ایک دن میں محبت سے 100 بار دیکھو گے تو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے جائے گا تو 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں، مدینے والے تاجدار فرماتے ہیں کتنا اچھا سودا ہے۔ آج ان سے ابراہیمی سے پیغام لے کر کے جانا کہ آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھیں گے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر دن ماں باپ کے چہرے کو محبتوں سے دیکھو، حج مقبول کا ثواب لوٹتے رہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دینے والا مطلق ہے، وہ پروردگار دینے پر قادر ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتے چلے جاؤ، حج مقبول کا ثواب ملتا رہے گا۔ عرس ابراہیمی سے پیغام لے کر کے جانا مسلمانوں، اگر آپ 30 سال کے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا یا بیٹی 2 سال یا 4 سال کا ہے، چاہے جس علاقے کی بات کریں، جس جوان کی بھی اولاد ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر آپ 30 سال کے ہیں، آپ کے بچے 2 سال کے ہیں یا 4 سال کے ہیں، آپ کہیں مارکیٹ سے آتے ہیں، آپ پریس کیے ہوئے کپڑے کو پہنتے ہیں، آپ بہت اچھا کپڑا پہنتے ہیں، عمدہ لباس زیب فن ہوتا ہے، آپ کہیں سے آتے ہیں، آپ کا بیٹا دھول میں کھیلتا ہے، آپ کا بچہ مٹی میں کھیلتا ہے، آپ کو دیکھ کر دوڑ کر آتے ہیں اور آپ کے گلے سے لپٹ جاتے ہیں، آپ اس وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں اچھا لباس پہنا ہوں، بلکہ بچے کی محبت میں اپنے لباس کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت آپ کی اولاد پر ہے، تو آنے پچھلے زمانے میں آپ کے ماں باپ بھی آپ سے اسی طریقے سے محبت کیے ہوں گے۔ آپ کی زندگی بنانے کے لیے آپ کے ماں باپ نے اپنے ہستی کو بنا کر دیا ہے۔ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں گواباری والوں، اپنے ماں باپ کی محبت کرو، ماں باپ سے سچی محبت کرو، ماں باپ سے سچی عقیدت کرو۔ آج سے پہلے اگر ماں باپ کا نافرمان تھے آپ لوگ، تو آج کے بعد ماں باپ سے سچی محبت کرنا، فرما برداری کرنا، پیغام لے کر کے جانا۔ اگر تم ماں باپ سے سچی محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اتنی دولت تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تم ایک دن میں 500 روپے کماتے ہو، اگر ماں باپ سے سچی محبت کرو گے، علماء سے آپ پوچھو اور ماں باپ کے اوپر صدق دل سے خرچہ کرو گے، اگر دن میں 500 کماتے ہو، ماں باپ پہ صدق دل سے خرچ کرو گے تو اللہ 500 کی جگہ 5000 عطا کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کے اوپر دل و جان سے خرچ کیا کرو۔ حضرات میری چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔